السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں یہ بھی بات کریں گے کہ جو حالیہ طور پہ عورت مارچ ہوا اس کو بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آخر یہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا عورتیں اپنے حقوق کے لیے گھروں سے نکل کر اور اپنے اوپر جو ان کے مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد آفاق خان۔ السلام علیکم آفاق صاحب۔ وعلیکم السلام اویس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آفاق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا۔ شکریہ۔ آفاق صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ میرا جسم میری مرضی سے بہت سے لوگوں کو اعتراض کیوں ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے اس بات پہ اعتراض ہے، میرا جسم میری مرضی جیسا نعرہ جو ہے، یہ میرے خیال میں ایک انتہائی تکبرانہ نعرہ ہے۔ یہ سلوگن اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ ہم اپنی ایج پر قابو نہیں رکھ سکتے، اپنے قد پر قابو نہیں رکھ سکتے، اپنی بیماری کو نہیں روک سکتے، چاہتے ہوئے بھی۔ ہمارے جو بڑے بڑے ایکٹرس ایکٹریسز ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیں تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عمر کو نہیں روک سکتے۔ اور پھر جب ہم یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے تو یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہماری یوتھ کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ ہماری یوتھ کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ بھائی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ اب آپ نے دیکھو گے کہ اسلام میں ہم اپنے جسم پر ایک ٹیٹو نہیں بنا سکتے۔ ریسنٹلی خودکشی والا جو واقعہ ہوا، خودکشی حرام کیوں ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، ہم اس کے اوپر تکبرانہ انداز میں کہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس کو جس طریقے سے چاہوں استعمال کروں۔ حالانکہ ہم اپنی مرضی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی زندگی میں نہیں چلا سکتے۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے ہے۔ دوسری بات، جہاں تک عورت آزادی مارچ کی بات ہے، جب تک 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومنس ڈے منایا جاتا تھا تو پوری قوم اس بات پر خوش بھی تھی اور اس کو سراہتی تھی، اپریشیٹ کرتی تھی کہ خواتین کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، کہ انہوں نے ایئر فورس میں کیا کیا، نیوی میں کیا کیا، پاکستان کے لیے خواتین نے کیا کیا، اور بڑی اچھی اویئرنیس پھیلتی تھی۔ لیکن ان خواتین کی وجہ سے جو کہ سڑکوں پر نکل آتی ہیں ہر 8 مارچ کو، انہوں نے خود سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم خواتین کو حقوق دلاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال سے مسلسل ہر ٹی وی چینل پر، ہر سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ چلتی ہے کہ آزادی مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات، آزادی مانگ کس چیز کے رہے ہیں اور کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ آزادی کس سے مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ یہ آج تک انہوں نے بات کلیئر کی نہیں، لیکن آ کر آزادی مارچ کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ سو آئی تھنک دس از دا ریزن بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں اور اس کے اوپر ہمیشہ سے تنقید کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے آفاق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ میرا جسم میری مرضی سے متعلق جب بات کی جاتی ہے کسی خاتون سے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی سے مراد یہ کہ میرے پر ظلم نہ کیا جائے، میرا ریپ نہ کیا جائے، اور میرے ساتھ جو نا انصافی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ تو دیٹ مینس کہ جو میرا جسم ہے وہ میں اس کی مالک ہوں، اس کا کوئی اور ابیوز نہ کرے۔ تو آپ اس اسٹینڈ کو کہاں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہی طریقہ کار ہوتا تو جب بھی یہ ریپ ہوتے ہیں پاکستان میں، انفارچونیٹلی یہ خواتین کہاں ہوتی ہیں؟ جب ریپ ہو تو آپ 8 مارچ کی انتظار کرنے کے بجائے پہلے سے سڑکوں پر۔ قطع کلامی کی معذرت آفاق صاحب، یہ خواتین تو بول رہی ہیں کہ ہم ریپ کے خلاف نکل رہے ہیں، ہم انجسٹس کے خلاف نکل رہے ہیں۔ جی، ان کو یہ کہیں نا، ٹھیک ہے، یہ بات تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریپ کے خلاف بات کتنی کی ہے۔ ویس بھائی، آپ نے ان کے یہ پلے کارڈز وغیرہ دیکھے ہوں گے، آپ نے ان کی تقاریر سنی ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ریپ کے خلاف بات کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن آپ فرانس کا جھنڈا لہرا رہے ہیں جس سے پوری پاکستانی قوم کے جذبات مجروح ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم ریپ کے خلاف بات کریں گے، لیکن اوپر سے آپ مردوں کو نیچے دکھانے کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریپ کے خلاف نکل رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ریپ کی بات ہے، میری بات سنیے گا ویس بھائی، جہاں تک ریپ کی بات ہے، پوری پاکستانی قوم اس کے خلاف ہے، پوری پاکستانی قوم اس کے لیے نکلتی ہے، لیکن ریپ کا نام استعمال کر کے یا وہ خواتین جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کا نام استعمال کر کے اپنا پروپیگنڈا سامنے لے کر آنا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، اور جو ہے تم کھانا گرم کرو میں بستر گرم کر دوں گی، یہ کوئی کرنے والی باتیں ہیں؟ کہاں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریپ کرنے والوں کے ساتھ یا ریپ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ اور ایک اور بات یہ بھی ذرا سن لیجیے گا کہ جہاں تک یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں
کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں. پاکستان میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ امیر اور غریب کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو بانٹ دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو پاکستانی غریب خواتین ہیں ان پہ ظلم ہوتا ہے, پاکستانی جو غریب مرد ہیں ان پر بھی ظلم ہوتا ہے. اور جو ظلم نہیں ہوتا, جو حقوق کی بات ہے, آپ مجھے بتائیں سپر ایلیٹ کلاس کی خواتین کے ساتھ کب ظلم ہوا ہے, کب ان کو کسی نے مارا ہے؟ بھائی ہمارے ملک میں تو المیہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے حساب سے قانون کو بانٹ دیا گیا ہے نا, لیکن یہاں پر یہ لوگ اپنا پروپیگنڈا لے کر آ جاتے ہیں, اپنے گھریلو مسائل لے کر آ جاتے ہیں. اور جہاں تک میرا جیسا میری مرضی کی بات ہے تو پھر مردوں کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. یہ مرد بھی یہ کہیں کہ میرا جیسا میری مرضی, ان کو چاہیے کہ یہ اگر ریپ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو صرف اس چیز کو آ کے ڈسکس کریں, اس چیز کو آ کے ایڈریس کریں, نہ کہ مردوں کے گلے میں پٹے ڈال کر ان کو جو ہے کتے کی طرح گھمائیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, سوری ٹو سے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, آپ یہ ویڈیوز جا کر دیکھیں. اور پھر آپ کون سے ریپ میں, آپ مجھے بتائیے کہ اویس بھائی کہ کون سے ریپ کے خلاف آپ ڈانس کر کے حق کی بات کرتے ہیں؟ آپ ان پہ جا کے دیکھیں, وہاں پر سارے گانے چل رہے ہوتے ہیں, یہ ٹھمکے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ ڈانس کر رہے ہوتے ٹھیک ہے ہیں, آفاق یہ بھائی, دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہوتے ہیں. جی آفاق بھائی آپ کا اسٹینڈ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ان پلے کارڈز کی بات کریں اور ہم ان کے نعروں کی بات کریں تو اس میں آفاق بھائی بہت سے نعرے ایسے ہیں جو واقعی ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ٹھیک ہیں. مثال کے طور پہ کہ جہیز کی روایت ختم کرو, بچیوں کے ساتھ زنا ختم کرو, پاکستان میں زنا کے جو قانون ہیں ان پہ عمل درآمد کرواؤ. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں پاکستانی قانون یا پھر پاکستانی مرد جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں عورتوں کے لیے, لیکن وہ نہیں کر رہے اور اس کے بہاف پہ وہ پلے کارڈ شو کیے جا رہے ہیں عورت مارچ میں؟ دیکھیں جہاں تک اس طرح کی بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ٹھیک ہے, یہ باتیں اب سے نہیں, یہ باتیں پچھلے کئی سو سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں. آپ کو نہیں جب سے لگتا کہ یہ ان پاکستان مسئلوں کو حل کیا جانا چاہیے؟ ان مسئلوں کو بالکل حل کیا جانا چاہیے. اگر عورت مارچ دیکھیں میں میری بات سنیں, اگر عورت مارچ میں خواتین جینون کسی بھی ایشو کو ریز کر رہی ہیں, وہ جینون ایشو جس کا تعلق آپ کے آئین سے ہے اور وہ جینون ایشو جس کی اجازت جو ہے وہ دین اسلام دیتا ہے, تو ان تمام چیزوں کو حل نہیں کیا جانا چاہیے؟ بالکل حل کیا جانا چاہیے, اس کے اوپر بالکل بات ہونی چاہیے, اور اگر صرف خالصتاً اس کے اوپر بات ہو تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. ٹھیک لیکن ہے, آپ ذرا سی یہ بات دیکھیں نا کہ دو غلط چیزیں ایک چیز کو ٹھیک نہیں بناتی. مثال کے طور پہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ریپ رکنا چاہیے, بالکل رکنا چاہیے. ہر مسلمان بلکہ ہر انسان, ایک غیرت مند انسان یہ کہے گا کہ ریپ رکنا چاہیے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ مولوی کہتے ہیں کہ ریپ کرنے والوں کو سر عام پھانسی دو, جب یہی مولوی کہتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سر عام سنسار کرو, تو ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے. پھر ان کے جو ہے وہ این جی او سامنے آ جاتی ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہیومن رائٹس تو وہ تو آپ کا آئین بھی نہیں اس کی اجازت دے رہا نا. دیکھیں آئین, دیکھیں میری بات سنیے گا, آئین تب اجازت دے گا جب آپ کو ایک مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آئے گا. ہوتا کیا ہے, 8 مارچ کو عورت آزادی مارچ میں ریپ کے پلے کارڈز کم ہوتے ہیں, جو 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 جانور نما انسان جو ریپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف باتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں, ہومو سیکسولیٹی کی باتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی سیم سیکس میرج کو الاؤ کریں. بالکل آفاق بھائی, ہومو سیکسولیٹی بھی بات کرتے ہیں. اگر ہم کنسٹیٹیوشن کی بات کریں تو ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم سزا جو ہے وہ سر عام دیں یا پھر ہم جو ہے وہ سر عام سزا نہ دیں, بلکہ پاکستان کا ایک جینوئن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سزائیں قانون میں موجود ہیں ان پر ہی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا. ایگزیکٹلی ان پر بات یہی ہے. دیکھیں بات کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں, ہمارا قانون بہت پہلے سے بن چکا ہے. جس طریقے سے یہ گستاخی والے قوانین ہو جائیں یا کوئی بھی قانون ہو, ٹریفک کے قوانین ہو جائیں, کئی عرصے سے ہمارے پاس یہ قوانین بنے ہوئے, لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق آواز اٹھاتا ہے. اگر علماء سڑکوں پر نکلیں گے وہ اپنے انداز سے بات کریں گے, سیاسی پارٹی سڑکوں پر نکلے گی وہ اپنے انداز سے بات کرے گی, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نکلیں گے وہ اپنے انداز سے بات کریں گے. لیکن آپ کا جو گول اور آپ کا فوکس ہونا چاہیے لوگوں کو انصاف دلانا. لیکن اگر آپ اس بات کو استعمال کریں کہ بھئی میں باہر نکل رہا ہوں خواتین کے حقوق دلانے کے لیے, لیکن باہر جا کر آپ کے پلے کارڈز کوئی اور پیغام دیں, آپ کے پلے کارڈز ہومو سیکسولیٹی کے پیغام دیں, آپ کے پلے کارڈز یہ کہیں کہ مرد ہونا ہی نہیں چاہیے, مرد کو نیچا دکھانا چاہیے, ہم مرد کے برابر ہیں بلکہ ہم مرد سے بہتر ہیں, یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ قانون کے ساتھ نہیں بلکہ یہ قدرت کے ساتھ لڑنے کی بات ہوتی ہے. کہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان جس کا قانون, جس کا آئین قرآن اور حدیث کے مطابق بنا ہوا ہے, ہمارے ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہمیں قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف دیا جائے, نہ کہ یہ آپ قانون کے مطابق انصاف کی بات 10% کریں,
اپنے پروپیگنڈے کی بات 90% کریں. اور ایک اور بات سن لیجیے گا ویس بھائی, یہ جو میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہیں, میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں یہاں پر انگلینڈ میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ صبح 9 to 5 آفس جاتی ہیں, آفس سے آنے کے بعد گھر کا کام کرتی ہیں, گھر میں بچوں کو سنبھالتی ہیں, ایک ایک چیز ان کو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ مردوں جیسے حقوق چاہتی ہیں. نہ انگلینڈ میں کسی خاتون کے لیے بس کمپارٹمنٹ میں ہے, آپ کی مرضی پورے سفر میں خاتون کھڑی رہے گی, آپ ان کے لیے نہ اٹھیں, یہ آپ کی مرضی ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی اگر ہم بات کریں, ہماری بسز کا حال جیسا بھی ہو, لیکن وہاں پر خواتین کے لیے الگ کمپارٹمنٹ بنانا. اس کے لیکن آفاق بھائی دوسری طرف, آفاق بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اب دوسری طرف بات کریں تو ہمارے یہاں بچوں کے ریپ بھی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں مدارس میں ریپ بھی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کے ریپ بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہاں بہت سی چیزیں اچھی ہیں تو یہاں بہت سی چیزیں اچھی نہیں بھی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صرف پاکستان میں اس طرح کا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بریڈ فورڈ یونیورسٹی اور کہیں ریسنٹلی پر بھی آکسفورڈ ہو یونیورسٹی, آفاق بھائی, کہیں پر بھی, سنیے, لیکن غلط لیکن تو غلط ہے. غلط تو غلط ہے, بالکل غلط. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی انگلینڈ میں زیادہ غلط ہو رہا ہے تو ہم پاکستان میں کمپیئر کم تو نہیں غلط کر ہو رہا ہے. سکتے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابورشن ریٹ جو ہے یہاں پر 11 سالی بچوں کے ابورشن ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر 2022 میں کہا جا رہا ہے کہ انگلینڈ میں سب سے زیادہ ایلیجیٹمیٹ بچے, مطلب وہ بچے جن کے ماں باپ نے شادی نہیں کی, وہ سب سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی. بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک بری چیز کو اٹھا کر اس کے زمرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی کی تمام چیزیں اچھی ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اس دن میں ایک دیکھ رہا تھا, ان کی ایک ایکٹیوسٹ یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ جو مدرسے میں زیادتی ہو رہی ہے, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود دوستی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہومو سیکسولیٹی کو وہ جو ہے اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے. یہ انتہائی غلط ہے. ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ مدارس میں جو کچھ, اور دوسری بات یہ کہ ہمیں صرف مدارس ہی کیوں نظر آتے ہیں, مدارس میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھائی ہر مدرسے میں ایسا ہوتا ہے. ونس ان اے بلو مون کوئی شخص جو کہ مولوی کے کپڑوں میں ہو, جس نے داڑھی پگڑی رکھی ہوئی ہو, جو کہ مولوی کے نام پر دھبا ہو, جس طرح ہر معاشرے میں ہر جو ہے وہ فیلڈ میں برے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر بھی چند برے لوگ اگر اس طرح کا کام کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ میڈیا, ہمارے یہ لبرلز, ہماری یہ میرے جیسے میری مرضی والی خواتین اس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں. ریسنٹلی لاہور کی یونیورسٹی میں جو واقع ہوا, جو کہ ایک لڑکی کو باقاعدہ بیچاری کو مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا گیا, اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی. لیکن اگر ایک شخص کی صرف داڑھی پگڑی بھی ہو, چاہے وہ مولوی نہ بھی ہو, اس نے ثقافت کی وجہ سے, اپنی فیملی کے رولز کی وجہ سے داڑھی رکھی ہو, تو ہم اس کو بھی مولوی کہہ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں اس کے خلاف کہنے والے کہ آپ کو آزادی مارچ نہیں کرنا چاہیے. اویس بھائی, ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر میں حق کی بات کرنے کے لیے آتا ہوں, اگر میں میرا جیسے میری مرضی کے خلاف کوئی بات کہتا ہوں, تو آگے سے یہ اپنا جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے دوسری کی برائیاں گنوائیں گے. میرا جو ان سے مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط کام سے روکے تو آپ اپنے غلط کام کو ایڈمٹ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جیسے میری مرضی والی خواتین اپنے حقوق کے لیے نکلی ہیں, آپ اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ میرا جیسے میری مرضی والے نعروں میں یہ نعرہ بھی شامل ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو, مرد کے مرد, عورت کے عورت سے شادی کو لیگلائز کر دیا جائے؟ آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے اس چیز کو کیوں نہیں روکا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ میرا جسم میری مرضی اچانک سے کیوں اتنا ابھر کر آ رہا ہے؟ بالکل کیا آپ یہ آفاق جانتے بھائی, ہیں کہ جب ویلنٹائنس ڈے کے خلاف بات کی جائے ان کو برا لگتا ہے؟ آفاق بھائی, ایسا کیوں؟ آفاق بھائی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عورت مارچ میں وہ سارے کام کیے جانے جو کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا کوئی بھی انسان اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن اس میں صرف فیکٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو جنرلی ایڈریس کیا جانا چاہیے. تو اگر وہ عورت مارچ میں وہ خواتین جو جینونی آ رہی ہیں, مطلب جن کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی این جی او نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, اور وہ اگر کسی مسئلے کو ریز کر رہی ہیں تو ہم تو اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. ایسی کوئی خاتون نہیں آئی اویس بھائی, ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جو غریب گھرانے سے ہو, ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جن کو جینون ایشوز ہوں وہ عورت مارچ میں آئے گی. بات کیوں ہے, میں یہ بات کس لیے کر رہا ہوں, کیونکہ عورت مارچ میں اگر آنے والی جینون خواتین ہوتی تو کوئی بھی خاتون جس کے اوپر ڈومیسٹک ابیوز ہوا ہو, کوئی بھی خاتون جس کے ساتھ جو ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوئی ہو, کوئی بھی خاتون جس کو عورت ہونے کی وجہ سے کم سیلری ملی ہو, وہ کبھی بھی آ کے سڑک کے بیچ میں ڈانس نہیں کرے گی, وہ کبھی بھی آ کے مرد کو گالیاں نہیں دے گی,
وہ کبھی بھی آ کے میرا جیسے میری مرضی کا نعرہ نہیں لگائے گی, وہ کبھی بھی آ کر ہومو سیکسولیٹی کی بات نہیں کرے گی, بلکہ وہ آئے گی, اپنے حق کی بات کرے گی, اپنے حق کے لیے لڑے گی اور چلی جائے گی. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اس کی مثال میں آپ کو بلوچستان کی فیملیز کی دوں گا. کیا آپ نے کبھی ان کے مسنگ پرسن, چاہے اس کے بارے میں لوگ جو بھی کہتے ہو بلوچستان کے بارے میں, لیکن جو بالکل ریئل ایشوز ہیں, کیا آپ نے کبھی ان کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی لیکن آفاق بھائی اس مسنگ پرسنز والے لوگ بھی آئے تھے عورت مارچ میں. جی دیکھیں مسنگ پرسنز والے وہ لوگ آئے تھے جن ایکٹیوسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. مسنگ پرسنز کی اگر بات ہوتی ہے, آپ نے یہ دیکھا ہوگا, ایک تو ایکچوئل مسنگ پرسنز ہیں کہ ہاں واقعی میں ان کے جو لوگ ہیں وہ مسنگ پرسنز ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جو دوسرا پروپیگنڈا لے کر آتے ہیں. اگر ہم پی ٹی ایم کی بات کریں, سوری بات کہیں اور جا رہی ہے, میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. اگر ہم منظور پشتین کی بات کریں, ایک وقت تک پورا پاکستان ان کے ساتھ تھا, لیکن جہاں پر پاکستان کے خلاف نعرے لگنے لگے لوگ پیچھے ہو گئے. اسی طریقے سے پورا پاکستان بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے ساتھ ہے, لیکن جہاں پر ہمارے ایسے عناصر جن کو ہمارا ملک ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں, تو اس سے پاکستانی قوم جو ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر عورت آزادی مارچ جو ہے, اس کا نام آپ دیکھیں نا, عورت آزادی مارچ کس چیز سے آزادی, کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے, اویس بھائی پاکستان کی منسٹرز خواتین موجود ہیں, پولیس میں خواتین موجود ہیں, ایئر فورس میں موجود ہیں, وزیر اعظم تک پاکستان جو ہے دنیا کا واحد ایسا اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت تھا, اور وہاں پر ایک عورت کو حکمرانی دے گی. اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ امیر اور غریب میں, مرد عورت میں نہیں ہے, یہ صرف امیر اور غریب میں ہے. اس کو اصل میں ڈسکس کرنا چاہیے. میں خود میرے جیسے میری مرضی میں سب سے آگے آ کر کھڑا ہو جاؤں گا, بشرط یہ کہ صرف وہ بات کریں جو ایکچوئل بات ہے. جس طرح آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا, جی آپ نے جس طرح کہا نا کہ ایکچوئل ایشوز کے مطلب جہیز کے اوپر بات کرنا, جینڈر ڈسکریمنیشن کے اوپر بات کرنا, اور ورک انوائرمنٹ میں جو ہے ان کے ساتھ ہراسمنٹ کرنا, یہ باتیں ہیں تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن آپ ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ریزن بنا کر سامنے آ کر بالکل مختلف بات کرتے ہیں, تو آبویسلی لوگ اس کے خلاف ہوں گے. اب جب لوگ خلاف ہوتے ہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں, تو آگے سے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے آئے ہیں. So this is the game they are playing that we should all discuss and address this to the nation, I think. آفاق بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب سے عورت مارچ اسٹارٹ ہوا ہے اور باقاعدہ ہر سال منایا جا رہا ہے, تو اس میں جو عورتوں کے جینوئن ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں کیے جا رہے, بلکہ پورا سال یہی ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ عورت مارچ میں یہ پلے کارڈ تھا, عورت مارچ میں یہ پلے کارڈ تھا. اور اس حد تک تو میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ بھی میری بات سے ایگری کرتے ہوں گے کہ وہ جینوئن ایشوز جو پاکستان میں عورتوں کے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. ہم دونوں اس بات سے کسی حد تک ایگری کرتے ہیں. لیکن آفاق بھائی مجھے آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ دین اسلام کیا عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. ہمارا دین اسلام ایک انتہائی فلیکسیبل دین ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے دین بالکل مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک عورت کے گھر سے نکلنے کی بات ہے, تو ایک حلال کمائی کے لیے عورت اگر اس کا مرد پرووائڈ نہیں کر رہا ہے, اس کے بچے ہیں, اس کو ہماری حکومت پرووائڈ نہیں کر رہی ہے, اگر وہ حلال کمائی کے لیے نکلتی ہے تو بالکل اس کا پورا حق ہے, اس کو نکلنا چاہیے, کیونکہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس کو نکلنا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی, وہی بات میں دوبارہ کروں گا, اگر ہم اسلام ہی کی بات کریں تو اسلام میں یہ جو حقوق ہیں, یہ جہیز کی بات ہو, یا مرد کو 1 لاکھ روپے کمانے چاہیے یہ بات ہو, یا جو ہے عورت کی شادی کی بات ہو, ان کو اس میں بھی تو مسئلہ ہے. جیسے ہی لڑکی بالغ ہو جائے اس کی شادی کروا دینی چاہیے, لیکن ان کو مسئلہ اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ 15 سالہ لڑکی سے شادی کیوں کی, 16 سالہ لڑکی سے شادی کیوں کی. مطلب ان کو اسلام میں بھی مسئلہ ہے, اسلام کے فاؤنڈیشن میں بھی مسئلہ ہے, اسلام نے جو عورتوں کے حقوق دیے اس میں بھی مسئلہ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے یا نہیں, آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ پوری کی پوری ایک صورت نازل کر دی گئی ہے خواتین کے حقوق کے اوپر. وٹ مور ڈو یو وانٹ؟ ہمیں صرف اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے, آدھے ایشوز یہیں پر سولو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے آفاق بھائی, جی آفاق بھائی میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ علماء کو عورتوں کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے, سول سوسائٹی کو عورتوں کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے مزید مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے؟ جیسے پاکستان میں جہیز, فورس کنورجن, اسی طرح پاکستان میں زنا, ریپ وکٹمز, ان ساری چیزوں کو روکا جائے, اور تھوڑا سا وہ مرد جو عورت کو اللہ معاف کرے حقیر سمجھتے ہیں, فقیر سمجھتے ہیں, ان کو بھی گائیڈ کیا جانا چاہیے, اور ان پہ بھی سزا اور جزا والا معاملہ ہونا چاہیے, تاکہ عورت مارچ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے.
دیکھیں عورت مارچ کا کانسیپٹ اویس بھائی سولڈے سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. عورت مارچ جو ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر بیسڈ ہے ہی نہیں. عورت مارچ کی فاؤنڈیشن اس بات کے اوپر بنی ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق دیے جائیں, بلکہ یہ فاؤنڈیشن اس بات پہ بنی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے نیچے ہیں اور ہم عورتیں جو ہے مرد کے برابر. یہ بات میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں, میں کیوں بات کر رہا ہوں. آپ نے جس طریقے سے کہا کہ بھائی علماء کو چاہیے کہ وہ مؤثر کردار ادا کریں, علماء کردار ادا کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں تو صحیح. مثال کے طور پہ حافظ عبداللہ صاحب کو ایک چینل پر بلایا جاتا ہے, وہ قرآن کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں, قرآن کی آیات بتاتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, کہ جس طریقے کی عورت ہوگی اس طریقے کا اس کا مرد ملے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کی ترجمہ دیکھ لیجئے گا. لیکن آگے سے اگر وہ صرف یہ چلا کہ نہیں بھائی میرا جیسا میری مرضی, میرا جیسا میری مرضی, یہ لوگ یہ ہیلدی ڈیبیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ آپ قرآن اور حدیث کس کو بتائیں گے؟ اس میں بہت ساری غیر مسلم خواتین بھی ہیں جو ہمارے لیے اسی طریقے سے احترام کے لائق ہیں جس طریقے سے مسلمان خواتین ہیں. ایک مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ تمام کی تمام خواتین کو ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن, ریگارڈلیس آف دیئر دیئر کمیونٹی, ہمیں سب کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی لیول پر دیکھنا چاہیے. لیکن قرآن اور حدیث کی بات کو اگر یہ سمجھتے تو یہ سڑکوں پر نکلتے ہی نہ. آپ یہ دیکھیں نا, آپ مجھے خود بتائیے گا اویس بھائی, آپ جائیں ذرا اس میرے جیسے میری مرضی عورت 8 مارچ کو, وہاں پر جا کے آپ بتائیں نا سر ان کو قرآن اور حدیث, بلکہ آپ یہ کہیں کہ ان کا کوئی پلے کارڈ مجھے لا کر دکھا دے جس میں انہوں نے قرآن سے اور حدیث سے بات کی ہو کہ یہ عورت کا حق ہے اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں عورت کا یہ حق نہیں مل رہا. انہوں نے تو آج تک قرآن اور حدیث کی بات ہی نہیں کی. تو ایسے لوگ جس بات پہ یقین نہیں رکھتے ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ اور جہاں تک لاجکس کی بات ہے, لاجکس ہم دیتے ہیں ان کو, تو یہاں سے پھر ان کو یہ وومن وکٹم کارڈ کھیلنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا, آپ کے میڈیا چینل میں بھی بہت ساری خواتین کام کرتی ہوں گی جو کہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں گی, جو اپنے لیے کماتی ہوں گی, جو اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں گی. یہ خواتین الگ ہیں. لیکن دوسری وہ خواتین جو کہ تھوڑا سا پیسے کمانے کے بعد یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر ان خواتین کو بھی برین واش کرتی ہیں جو کہ بیچاری اپنی زندگی خوشی سے گزار رہی ہوتی ہیں. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ بالکل اویئرنیس کی ضرورت ہے, اویئرنیس ہوتی تھی. ہر 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومنس ڈے پر خواتین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا. خواتین جو کہ ایسڈ وکٹم تھی, ریپ وکٹم تھی, جو کہ جنڈر ڈسکرمنیشن کی وکٹم تھی, ان کو شوز میں بلایا جاتا تھا, ان کی بات ہوتی تھی, ان کی بات سنی جاتی تھی اور ایک ہیلدی ڈیبیٹس ہوتی تھی. جب سے عورت مارچ آیا ہے انہوں نے خواتین کے حقوق کو سب سے زیادہ پامال کیا ہے. جب تک اس پر پابندی نہیں ہوگی ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ آگے کوئی ہیلدی ڈیبیٹ ہوں گی اور عورتوں کی خواتین کے اصل حقوق کی کوئی بات کرے گا. ٹھیک ہے افاق بھائی, جانے سے پہلے آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی کہ عورت مارچ میں عورتیں کم ہوتی, مرد زیادہ ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد, خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. ٹھیک ہے, تو عورت مارچ میں مرد کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے. عورت مارچ میں وہی مرد ہیں جن کو اس طرح کی عورتیں پسند ہیں. عورت مارچ میں وہی مرد ہیں جن کو اس طریقے کی عورتیں پسند ہیں, تو وہ تو وہاں پر جائیں گے. اور عورت مارچ میں جو مرد جا رہے ہیں, آپ ایک بات, یہ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. لفظ عورت مارچ, بندے مرد, تو کیا ان کو مرد کہنا چاہیے؟ یہ بات میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک غیرت مند باپ, غیرت مند بھائی, غیرت مند شوہر کبھی بھی اس بات کو الاؤ نہیں کرے گا کہ اگر میں نے اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو تمام حقوق دیے ہوئے ہیں تو وہ کیوں سڑک پر نکل کر ایسی باتیں کریں جس سے لوگ اس کا مذاق بنائیں, جس سے لوگ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی اور پامالی ہو. ایک غیرت مند شخص اپنی بیوی کو حقوق بھی دے گا, ماں کو حقوق بھی دے گا, بیٹی کو بھی حقوق دے گا, بہن کو بھی حقوق دے گا, اور اس کے بعد وہ تمام عورتوں کے حقوق کو ہمیشہ سے جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرے گا, بشرط یہ کہ اس میں غیرت ذرا سی ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے افاق بھائی, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے آفاق صاحب کی بات کو سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت مارچ میں ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور عورت مارچ میں خواتین کے مسائل کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ خواتین کے مسائل کا سہارا لے کر اپنے ذاتی مقاصد کو بیرون ایجنڈے پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ناظرین, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.